معزز سامعین گرامی، اس بات کو پلے باندھ لیجئے، اس بات کو اپنا نظریہ اور عقیدہ بنا لیجئے کہ اسلام جہاں اپنے ماننے والوں کے لیے بہت سی اور خصوصیات کی تاکید کرتا ہے، اسلام جہاں انہیں اور بہت سی خصوصیات سے نوازتا ہے، امتیازی خصوصیات سے مزین کرتا ہے، وہاں عدل و انصاف کا قائم رکھنا، عدل و انصاف کو قائم کرنا، عدل و انصاف کی تاکید کرنا، عدل و انصاف کی آبیاری کرنا، عدل و انصاف کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا، اس کے لیے جنگ لڑنا، اس کو بھی اسلام میں امتیازی خصوصیت حاصل ہے، امتیازی مقام حاصل ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، یا صحابہ کرام یا بعد کے آنے والے اسلام کے ماننے والوں کی ہم اگر زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں ایک نمایاں پہلو عدل و انصاف کا قائم ہونا بھی ملتا ہے، عدل و انصاف کا قائم کرنا بھی ملتا ہے۔ آئیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھ لیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بعثت نہیں ہوئی، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سال کی عمر میں نبوت کا ملنا تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں اور اس بیت اللہ کی تعمیر نو ہو رہی ہے، نئی تعمیر ہو رہی ہے، اور یہاں پر حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنے کا موقع جب آتا ہے، اور اس وقت ہر قبیلے کا ہر قبیلے کی اپنی یہی خواہش ہوتی ہے، یہی ارادہ ہوتا ہے کہ یہ سعادت ہم حاصل کریں، ہر قبیلہ یہی چاہ رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ کہیں زیادہ معاملہ بگڑ جائے تو سب نے یہ فیصلہ کیا کہ کل دیکھتے ہیں کہ حرم مبارک میں پہلے کون داخل ہوتا ہے، جو داخل ہوگا ہم اسے اپنا منصف بنا لیں گے، ہم اسی سے فیصلہ کروا لیں گے، جو وہ کہہ دے گا کہ وہ فلاں قبیلہ رکھ دے، سارے قبیلے اس پر راضی ہو جائیں گے۔ جب صبح ہوئی اور حرم مبارک میں داخل ہونے کا وقت آیا تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حرم مبارک میں، حرم مکی میں جو داخل ہو رہا ہے وہ سید کونین ہے، وہ اس کائنات کا سردار ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں تو سب نے یوں بلند آواز سے کہا، ھذا محمد ھذا الامین قد رضینا بہ، قد رضینا بہ، کہ یہ محمد ہے، یہ امین ہے، یہ امانت دار ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، چادر بچھائی گئی، حجر اسود اس پر رکھا گیا، اور پھر اس کے کونوں کو پکڑ کر اس قبیلوں کے سرداروں کو حکم دیا، اس کے سرداروں نے اس کے کونوں سے پکڑ کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر لائے اور اس کو نصب کر دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی تو دیکھیے، عدل و انصاف تو دیکھیے۔ بنو مخزوم قبیلہ بڑے قبیلوں میں سے ایک مشہور قبیلہ ہے، اس کی ایک فاطمہ نامی عورت سے چوری کا معاملہ پیش آ گیا۔ اب وہ قبیلہ اور دیگر صحابہ یہی چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح اس عورت کی جان بخشی ہو جائے اور ہاتھ نہ کٹے۔ انہوں نے اس کام کے لیے حضرت اسامہ بن زید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے اسامہ کو آگے کیا کہ آپ جائیے اور سفارش کر دیجیے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو آپ کا چہرہ مبارک غصے سے زرد ہو گیا، اور آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئی تھی کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، لیکن جب کوئی عام آدمی چوری کرتا تو اسے سزا دیتے تھے۔ اللہ کی قسم بالفرض اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ عدل و انصاف ہے، یہ اسلام ہمیں سبق دیتا ہے، یہ اسلام ہمیں سکھلاتا ہے، یہ اسلام کا درس ہے۔ اسلام کس قدر عدل و انصاف کو قائم کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ امیر ہے کہ غریب ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ آفیسر ہے اور یہ اس کا نوکر اور خادم ہے، وہ اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا ماننے والا ہے اور یہ میرا نہیں ماننے والا۔ جب عدل و انصاف کی باری آتی ہے تو اسلام پھر اس وقت تمام ان باتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عدل و انصاف کا بول بالا کرتا ہے۔ ایک اور واقعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور کا ہے۔ ایک منافق جو بظاہر ایک مسلمان تھا،
اس کے اور یہودی کے درمیان تنازع ہو گیا. دونوں حصول انصاف کی خاطر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے دلائل سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. منافق کو بہت رنج ہوا اور وہ اس یہودی کو لے کر حضرت عمر کے پاس چلا گیا. منافق کو یہ تھا نا، لگ رہا تھا کہ یہودیوں کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت ہیں، اب تو میرے حق میں فیصلہ ہوگا سو ہوگا. لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، تو یہودی نے بتلا دیا کہ حضرت ہم ابھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے آ رہے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، کہا ٹھہرو. گھر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس منافق کی گردن اڑا دی اور کہا کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند نہیں ہے، پھر اس کے لیے عمر کا یہ فیصلہ ہے. تو گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلا دیا اپنی اس زبان حال سے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نا انصافی نہیں کر سکتے، خواہ کوئی اس کا ماننے والا ہے نہیں ماننے والا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نا انصافی نہیں کر سکتے. آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چلتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، خلافت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے دیکھا ایک یہودی کے ہاتھ میں زرہ اور آپ پہچان گئے کہ یہ زرہ میری ہے، اور آپ نے اس یہودی کو کہا کہ یہ زرہ تو میری ہے، آپ مجھے واپس کر دیں. تو یہودی نے کہا ایسے کیسے واپس کر دوں، یہ تو میری ہے، آپ میری زرہ پر دعویٰ کر رہے ہیں. اگر لینا چاہتے ہیں تو پھر قاضی وقت کے پاس جانا پڑے گا. اس وقت قاضی جو تھے حضرت شریح، قاضی شریح کے پاس یہ چلے گئے. تابعی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ یہودی قاضی شریح کی عدالت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ جو زرہ یہودی نے اٹھائی ہوئی ہے یہ میری ہے. اور وہ یہودی کہتا ہے کہ حضرت یہ میری ہے. تو اسلام کے ضابطے کے مطابق مدعی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا آپ اپنے گواہ پیش کیجیے. تو آپ نے گواہ کے طور پر اپنے غلام قمبر اور اپنے دو بیٹے حسن و حسین جنتیوں کے سردار وہ پیش کیے. تو قاضی وقت کیا کہتا ہے کہ اس غلام کی تو گواہی میں سن لیتا ہوں، قبول کر لیتا ہوں، لیکن بیٹوں کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی. تو جب گواہی مکمل نہیں ہے تو اب فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا کہ یہ زرہ کس کی ہوئی، یہودی کی. حضرت نے قبول کر لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہاں سے بغیر کسی بات کو لمبا کرنے کے چل دیا. جب اٹھنے لگے تو یہودی حیران ہو گیا کہ امیر المؤمنین یعنی مسلمانوں کا اتنا بڑا سرمایہ اور اتنا بڑا لیڈر، اور اس کو ایک اس کا اپنا ماتحت قاضی حکم دیتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ زرہ آپ کی نہیں ہے، حالانکہ اسے بھی معلوم ہے کہ یہ زرہ حضرت علی کی ہے. لیکن پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی بات کو مزید بڑھانے کے وہاں سے چل رہے ہیں. تو اس یہودی نے کہا کہ حضرت یہ عدل و انصاف اسلام کا دیکھ کر آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. یہ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام اس بات کو نہیں دیکھتا کہ ایک طرف امیر المؤمنین کھڑا ہوا ہے اور ایک طرف یہودی ہے. نہیں، جس طرف عدل و انصاف کے تقاضے مکمل ہو رہے ہوں اسلام اسی چیز کو دیکھتا ہے. آگے چلتے ہیں. عمر ثانی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا زمانہ ہے. آپ سے پہلے عبد الملک بن مروان وہ بھی خلیفہ رہ چکا ہے، اور ولید بن عبد الملک، آپ سے پہلے ولید بن عبد الملک جو بادشاہ گزرے اس کا بیٹا تھا روح. تو ولید بن عبد الملک نے کچھ جاگیریں کچھ دکانیں اپنے اس بیٹے روح کو لکھ دی. تو جب حضرت عمر بن عبد العزیز نے
بادشاہ تخت سنبھالا تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے آپ سے سابقہ دور میں، آپ سے پہلے والے دور میں ہم سے ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، اور ہماری جاگیریں بادشاہ وقت نے اپنے بیٹے روح کو دے دی۔ حضرت نے دلائل وغیرہ سننے کے بعد جب روح کو دیکھا تو اس شہزادے نے کہا کہ میرے پاس پہلے بادشاہ کا لیٹر ہے، کاغذ ہے۔ تو حضرت نے کہا دلائل اور ضوابط کے بعد یعنی اسلامی شرعی گواہوں کے بعد، گواہیوں کے بعد اس بادشاہ کے اس لیٹر کی اور اس کاغذ کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ حضرت نے حکم دے دیا کہ جاؤ اپنی تم دکانیں واپس لے سکتے ہو۔ جب وہ لوگ باہر جاتے ہیں اس روح نے دوبارہ ان کو دھمکانا شروع کیا کہ خبردار ان دکانوں کے قریب آئے تو وہ واپس پلٹتے ہیں بادشاہ کے پاس، حضرت عمر کے پاس، کہتے ہیں یوں معاملہ ہے۔ تو حضرت نے اپنے جو پولیس والے تھے ان کو بلایا اور کہا ان کے ساتھ جاؤ، اگر اب بھی روح نہ مانے تو اس کا سر کاٹ کے لے آنا، لیکن ان کو ان کی جاگیریں دلوا کے آنا۔ یہ اسلام ہے۔ تو جب اس روح نے سنا پھر کانپ اٹھا اور اس نے جاگیریں ان لوگوں کی واپس کر دی۔ اور واقعہ بھی ایک سنا دوں، سلطان محمود غزنوی ہے، اس کا دور ہے، کون نہیں جانتا اسے۔ وہ بھینس بدل بدل کے گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کے احوال لیا کرتے تھے، کوئی مظلوم تو نہیں۔ ایک مرتبہ ایک مظلوم آدمی ملا اور اس نے بادشاہ کو آ کر بتلایا کہ آپ کے خاندان کا ایک آدمی ہے، وہ میرے گھر میں راتوں کو آتا ہے اور مجھے کوڑے مار مار کر گھر سے نکال دیتا ہے اور عورتوں کو بے آبرو کرتا ہے۔ حضرت نے کہا اب اس مرتبہ آئے تو مجھے محل کی فلاں دیوار کے پاس آ کر آواز دینا۔ 3 راتیں گزر گئیں، تیسری رات آواز آتی ہے بادشاہ کو، فوراً جواب دیا میں پہنچ رہا ہوں۔ جب بادشاہ وقت پہنچے تو دیکھا کہ وہاں تو اس کا اپنا بھانجا ہے۔ تو حضرت نے حکم دیا کہ اس شمع جو جل رہی ہے اسے بجھا، اور پھر ایک ہی تلوار کے ایک ہی وار سے اس بھانجے کا سر قلم کر دیا، اور سر قلم کرنے کے بعد پھر اس آدمی کو کہتا ہے کہ اب مجھے ایک گلاس پانی کا پلا دو۔ جلدی سے پانی پیا اور پھر نکلنے لگے تو اس بندے نے پوچھا کہ حضرت مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ سب سے پہلے تو آپ نے چراغ بجھوایا، شمع گل کروائی، اور پھر تلوار سے کے وار کے بعد قتل کر دینے کے بعد آپ پانی طلب کر رہے تھے، ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت نے بتایا جب تو میرے پاس وہ پیغام لے کر آیا تھا، شکایت لے کر آیا تھا، خدا کی قسم اس وقت سے میں نے اپنے اوپر کھانا پینا حرام کر رکھا تھا کہ جب تک اس کو انصاف نہیں دلواؤں گا نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ آج میں تجھے اور میں نے شمع اس لیے گل کروائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنے بھانجے پر ترس آ جائے اور میں عدل و انصاف قائم نہ کر سکوں۔ یہ اسلام، یہ اسلام اس قدر ترقی اس نے کیوں کی ہے، اس کے پیچھے بڑی باتیں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، عدل و انصاف اس نے ایسے قائم کیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا، مصر کے فاتح ہیں، فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصر میں مقابلہ ہوتا ہے گھڑ سواری کا، گھڑ دوڑ کا، حضرت کے بیٹے اس میں شامل ہوتے ہیں اور ایک قبطی بھی شامل ہے۔ قبطی کا گھوڑا آگے نکلنے لگا تو اس شہزادے نے ایک تھپڑ مارا اور اس کے پیچھے کر دیا کہ شہزادے سے آگے بڑھتے ہو۔ وہ قبطی یہی شکایت لے کر مدینے پہنچتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام بھیجتے ہیں اور حضرت عمرو بن عاص اور اس کے بیٹے ان کو بلوایا جاتا ہے مدینے میں، اور قبطی کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ جس طرح اس نے سر عام تجھے تھپڑ مارا تھا تو بھی مار۔ اور اس کے بعد جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظ بولے، جو جملے بولے، وہ بڑے قیمتی جملے تھے، اور فرمایا کہ ان کی ماؤں نے، خدا کی قسم ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا، تم نے کب سے ان کو غلام بنا رکھا ہے؟
اللہ اکبر۔ آئیے ایک آخری واقعہ سنا کر ہم اپنے مضمون کو، ہم اپنے موضوع کو سمیٹتے ہیں۔ انگریز دور ہے، اس انگریز دور میں یعنی جب ہندوستان پر انگریز قابض تھا تو اس کاندھلا یا مظفر نگر کا ایک واقعہ ہے، وہاں پر ایک زمین کے دو دعوے دار پیدا ہوئے۔ مسلمان کہتے تھے یہ مسجد کی جگہ ہے، ہم نے یہاں مسجد بنانی ہے۔ ہندو کہتے تھے نہیں، یہ ہماری جگہ ہے اور ہم یہاں مندر بنائیں گے۔ معاملہ جج کے پاس جاتا ہے، جج انگریز لیکن شریف اور باہمت، اس نے دونوں کو جب سنا تو کہا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس پر تم دونوں فریق کا اتفاق ہو سکے؟ تو ہندو نے کہا ہاں، ایک مولوی صاحب ہے محمود بخش۔ یہ محمود بخش حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمہ اللہ جو کہ بانی تبلیغ تھے، ان کے خاندان میں سے تھے، تو ان کا نام لیا۔ ہندو نے کہا کہ وہ آدمی ہے، اس پر ہم متفق ہیں، اگر وہ کہہ دیتا ہے یہ مسلمانوں کی ہے جگہ تو ہم چھوڑ دیں گے، اور اگر کہہ دے گا کہ یہ ہماری یعنی ہندو کی ہے تو ہم لے لیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو اور اچھی بات ہے کہ چلو دونوں متفق ہو گئے ایک آدمی پر۔ ان کے پاس پیغام بھیجا گیا کہ جی حضرت تشریف لائیے اور آپ ہی اب اس کے فیصلے ہیں۔ ہم تو بہت خوش تھے کہ ہمارا ایک مسلمان، تو وہ کہاں کہے گا کہ یہ ہندو کو جگہ دو۔ لیکن جب ان کے پاس پیغام گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی انگریز کا چہرہ نہیں دیکھا، آپ بھی نہیں دیکھنا چاہتا، میں نہیں جاتا۔ تو انگریز نے کہا آپ آ جائیے، آپ چہرہ نہ دیکھیے، آپ دوسری طرف رخ کر کے میری طرف پشت کر کے کھڑے ہو جائیے گا اور میں جو سوال کروں اس کا جواب دے دیجیے گا۔ چلے گئے، جب وہاں گئے پشت کر کے کھڑے ہو گئے۔ انگریز نے پوچھا جی بتلائیے یہ کس کی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہندو کی جگہ ہے۔ تو انگریز نے کہا، اس انگریز جج نے کہا حضرت جانتے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندو کی جگہ ہے تو ہندو یہاں کیا کرنے والے ہیں؟ یہاں وہ مندر بنائیں گے۔ تو حضرت نے کہا جب ہے ہی ان کی جگہ تو پھر مندر بنائیں یا اپنا گھر بنائیں، ان کی مرضی۔ بس یہ کہہ کر واپس آ گئے۔ اب اس انگریز نے جب فیصلہ لکھا تو کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ آج کے اس فیصلے میں مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کی ایسی تربیت کی، ان کی ایسی اخلاقی تربیت کی، ایسی تعلیم دی، ایسے ہی ان کو شناسائی دی کہ اب وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ فیصلہ مسلمان کے حق میں جائے گا یا کافر کے حق میں جائے گا۔ جہاں عدل و انصاف ہے وہاں وہ قائم ہیں، وہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، آخری پیغام یہی ہے کہ ہمیشہ عدل و انصاف کو قائم رکھو۔ قرآن کا حکم بھی یہی ہے کہ قرآن یہی کہتا ہے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگر تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہیں ہے اس وقت بھی عدل و انصاف کو مت چھوڑو۔ کسی ایک قوم کے ساتھ تمہاری وابستگی کا ہونا بھی تمہیں مجبور نہ کرے کہ تم انصاف کا قتل کر بیٹھو، انصاف کے ساتھ تم ظلم کا معاملہ کر بیٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام یہی ہیں۔ ایک امت کے لیے یہی کافی ہے، یہی سبق ہے کہ عدل و انصاف کو قائم رکھنا ہے، عدل و انصاف کو باقی رکھنا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ عدل و انصاف کو ہمیشہ قائم رکھے گا جو معاشرہ تو وہ ترقی کرے گا۔ بستیاں ویران ہو جاتی ہیں تو وہ عدل و انصاف کے قتل سے ہوتی ہیں، نہ کہ الوں کے بسیرے سے۔ الوں کے بسیرے سے نہیں ہوتی بستیاں ویران، بستیوں کی ویرانی کا سبب، اس کے پیچھے مین وجہ، اصل وجہ عدل و انصاف کا قتل ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں عدل و انصاف کا قتل ہو وہاں پر پھر الوں کے بسنے نہ بسنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہاں پھر بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، وہاں خاندان اجڑ جاتے ہیں، وہاں شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ ظلم کے ساتھ کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔